حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے قال لما نزلت، فرمایا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی والذین یکنزون الذہب والفضہ، جب یہ آیت مبارکہ جب یہ آیت نازل ہوئی قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سبحان فرماتے ہیں ہم اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، فی بعض اسفارہ، بعض سفر کی حالت میں تھے، بعض سفر میں تھے یعنی کسی سفر کی حالت میں تھے۔ فقال بعض اصحابہ، تو کچھ صحابہ کرام نے عرض کی انزل فی الذہب والفضہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جو جمع کرتے ہیں ان کے متعلق جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ما انزل لو علمنا ای المال خیر، تو انہوں نے کہا کاش ہمیں پتہ ہوتا، صحابہ کرام انہوں نے تمنا کی کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیک سب سے اچھا مال کیا ہے۔ جب انہوں نے یہ تمنا کی صحابہ کرام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، فنتخذہ فقال افضلہ لسان ذاکر وقلب شاکر، صحابہ کرام نے جب یہ تمنا کی کہ کاش ہمیں پتہ ہوتا مال کون سا مال افضل ہے تو ہم اسے حاصل کر لیتے، فنتخذہ ہم اسے حاصل کرتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا افضل مال یہ ہے کہ انسان کی جو زبان ہے وہ ذکر الہی سے تر رہے۔ افضل مال اللہ کے نزدیک جو مقام و مرتبہ ہے انسان کا، اللہ کے نزدیک جو اجر ملے گا، مال جو اللہ دے گا قیامت کے دن، وہ یہ ہے کہ انسان ذاکر بن جائے، اللہ کا ذکر کرنے والا، لسان ذاکر، زبان اسے ذکر الہی کرنے والی ملے، وقلب شاکر، دولت یہ ہے کہ دل انسان کو وہ مل جائے جو اللہ کا جو ہے شکر گزار ہو، اللہ کا شکر کرنے والا دل اسے نصیب ہو، وزوجۃ، اور بیوی اللہ تعالیٰ اسے ایسی عطا فرمائے، مؤمنۃ، جو ایمان والی ہو، تعینہ علی ایمانہ، اور ایمان پر نیکی کے کاموں پر اس کی مدد کرنے والی ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کے لیے افضل دولت، اعلیٰ دولت جو بیان فرمائی، فرمایا بیوی انسان کو وہ ملے جو نیکی کے ساتھ تعاون کرنے والی، جو نیکی کی جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ جو مدد کرنے والی، اور دل جو ہے وہ شاکر، اللہ کا شکر گزار، اور زبان ذکر الہی سے تر رہنے والی۔ اگر یہ چیزیں انسان کو مل گئی تو سمجھو وہ انسان اللہ تعالیٰ سے عظیم دولت حاصل کرنے والا ہے، اللہ کے نزدیک اس نے بہت بڑا مقام و مرتبہ حاصل کر لیا ذکر الہی کے ساتھ، اور ایمان کی تائید کے، نیک اعمال کی تائید کے ساتھ، اور شکر گزار بڑھنے کے ساتھ اللہ کے نزدیک اس نے بہت بڑا مقام، اجر و ثواب حاصل کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہنم سے، دوزخ سے اسے بھی نکال لو، فرمائے گا اخرجو من النار، نکالو دوزخ سے کس انسان کو، من ذکرنی یومن او خافنی فی مقام، اگر کسی نے ساری زندگی میں ایک دن بھی اللہ کا ذکر کیا ہے، ذکر الہی اگر انسان کر لے ساری زندگی میں، اگر تھوڑا سا بھی کیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کو ماننے والا انسان، فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے بھی دوزخ سے نکال لو۔ اور جو ذکر الہی میں ہر وقت رہے، جس کی زبان ذکر الہی والی، دل جو ہے اللہ کا شکر گزار، اور بیوی اس کی نیکی کے کاموں میں مدد کرنے والی، اسے دنیا کی بہت اعلیٰ دولت مل گئی۔